الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين، یہ وہ لوگ ہیں، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پکا ہو جانے کے بعد، ویقطعون، اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ بہ، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان یوصل، کہ اسے جوڑا جائے، ویفسدون، اور فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہ لوگ، ہم الخاسرون، خاص یہی نقصان والے ہیں۔ پچھلی آیت میں ذکر تھا کہ فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں، وما یضل بہ الا الفاسقین۔ تو اس آیت میں فاسقوں کے بارے میں کچھ باتیں ذکر ہیں۔ اس آیت میں فاسقین کی تعریف ہے ان کی 3 قبیح صفات کے ذکر کے ذریعے۔ وہ 3 صفات قبیحہ کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑنا، جیسے رشتہ داری۔ نمبر 3، زمین میں فساد پھیلانا۔ تو یہ 3 قبیح صفات ہیں فاسقین کی۔ یہ 3 صفات قبیحہ فسق کے اسباب بھی ہیں۔ دوسرے، اس آیت میں فاسقین کو زجر ہے، یعنی 3 صفات قبیحہ کے ذکر کے ذریعے۔ اور تیسرے نمبر پر فاسقین کا نتیجہ ذکر ہے، اس میں خسران، اولئک هم الخاسرون۔ تو یہ اس آیت کا خلاصہ۔ سورۃ الرعد میں انہی الفاظ کے ذریعے اس کے برخلاف مومنین کی صفات ذکر ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، کہ مومنین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور اس کو نہیں توڑتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان یوصل، کہ اسے جوڑا جائے۔ سورۃ الرعد 20 نمبر۔ اب اس آیت کی تشریح دیکھیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، ینقضون نقص سے ہے، اور لغت میں رسی یا دھاگے وغیرہ کو کھولنے کو نقص کہتے ہیں۔ یہ معنی سورہ نحل میں بھی ذکر ہے 92 نمبر آیت میں۔ یہاں اس آیت میں عہد اللہ کو رسی سے تشبیہ دی گئی ہے، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ پھر استعارہ کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ یہ استعارہ بالکنایہ ہے، کیونکہ اس میں مشبہ ذکر ہے اور مشبہ بھی ذکر نہیں ہے۔ بہرحال عہد اللہ کو اس آیت میں رسی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ایک بٹی ہوئی یا بنی ہوئی رسی یا دھاگا اسے کھول دیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عہود کی مخالفت اور انکار کے بعد انسان کو بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے عہود کی اوامر و نواہی کی مخالفت کے بعد انسان مسلسل خسارے میں ہی رہتا ہے۔ تو یہاں ینقضون عہد اللہ سے مراد عہود الہیہ کی مخالفت اور اس کا انکار ہے۔ عہد کسے کہتے ہیں؟ عہد کہتے ہیں کسی چیز کی حفاظت اور وقتاً فوقتاً اس کا خیال رکھنا، حفاظت کرنا اور وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتے رہنا، اس کا خیال کرنا، تو اسے کہتے ہیں عہد۔ اور ایک ہوتا ہے وعدہ، تو عہد میں وعدے سے بھی اضافی معنی موجود ہے۔ قرآن کریم میں یہ مادہ 46 دفعہ ذکر ہے۔ من بعد میثاقہ، میثاق یہ مصدر میمی ہے اور وثوق سے ماخوذ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے مضبوطی۔ یہ مادہ قرآن کریم میں 38 دفعہ ذکر ہے،
اور لفظ میثاق یہ خود 25 دفعہ ذکر ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میثاق یعنی قسم کے ذریعے وعدے کو مضبوط کرنا، وعدے کو مضبوط کرنا قسم کے ذریعے، تو اسے کہتے ہیں میثاق۔ پھر قرآن کریم میں عہد اللہ یہ مختلف جگہ استعمال ہے، اور اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں یا اپنے انبیاء کے ذریعے بندوں کو دیے ہیں، تو اس سے مراد وہ ہیں۔ تو ان اوامر و نواہی کی پاسداری یہ عہد اللہ کو پورا کرنا ہے، اور ان کی مخالفت یہ ینقضون عہد اللہ میں آتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے واضح دلائل جو کہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائے ہیں اور بندوں کو اس کے لیے عقل عطا فرمائی ہے، تو یہ عہد اللہ سے مراد ہے کہ بندے ان دلائل میں نظر و فکر کریں، اور اس میں نظر و فکر نہ کرنا، سوچ و بچار نہ کرنا ان دلائل میں، یہ نقض عہد ہے۔ تیسرے نمبر پر عہد الستو، یعنی وہ وعدہ جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ذکر کیا ہے، یعنی عالم ارواح میں تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا، عہد اللہ سے وہ مراد ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ ان تینوں اقوالوں میں مشرکین، کفار اور منافقین یہ سب داخل ہیں۔ چوتھا قول ہے تورات میں یہود سے اس بات کا عہد کہ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم خود بھی ایمان لاؤ گے اور دوسرے لوگوں کو بھی بتاؤ گے۔ تو اس قول کے مطابق عہد اللہ یہود کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ 4 اقوال ہیں عہد اللہ کے بارے میں۔ سب سے بہترین قول یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے، ان تمام کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، منافقین، ان سب کو شامل ہے جو کہ مختلف طریقوں سے عہود الہیہ کو توڑتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ پھر ان عہود کو مضبوط کرنے کا کیا مطلب ہے؟ من بعد میثاقہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقلی دلائل بیان کیے ہیں، تو ان عقلی دلائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو مضبوط کیا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس کو مضبوط فرمایا ہے۔ تو من بعد میثاقہ سے یہ 2 مطلب ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ توڑتے ہیں یا کاٹتے ہیں اس چیز کو کہ جس کو ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ قطع سے ہے، اور یہ وصل کے مقابلے میں آتا ہے، اس کی ضد ہے، یعنی کسی چیز کے ٹکڑے کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنا، تو اس معنی میں یہ اکثر استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ قطع مختلف معنوں میں استعمال ہے، ہلاک کرنے کے معنی میں، مسافت طے کرنے کے معنی میں، تعلقات ختم کرنے کے معنی میں، زخم لگانے کے معنی میں، اور اسی طرح دوسرے معنی ہیں۔ علماء نے 8 معنی اس کے لکھے ہیں کہ جس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ان یوصل بتاویل مصدر بھی کی ضمیر سے بدل ہے، اور اس کا معنی یہ بنے گا ما امر اللہ بوصلہ، کہ جس کے ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ پھر وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین نے اس کے مختلف معنی لکھے ہیں۔ علامہ شربینی اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اور بعض دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہر وہ غلطی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، یعنی اس سے مراد گناہ ہے۔ تو ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی رشتہ داری توڑنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داریاں نبھانے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ فاسقین رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ تیسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ مومنین کی دوستی سے منہ پھیرنا،
مومنین کو حقیر جاننا، ان سے دور رہنا، تو یہ مراد ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللہ سے۔ چوتھے نمبر پر انبیاء علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے مابین فرق کرنا ایمان لانے میں، کسی پر ایمان لانا اور کسی کا انکار کرنا، کسی نبی کو ماننا اور کسی کا انکار کرنا، کسی کتاب کو ماننا اور کسی کا انکار کرنا۔ جیسے کہ یہود تورات کو مانتے ہیں، اپنے انبیاء کو مانتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ پانچواں مطلب مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑنا، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا، تو یہ مطلب ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اتفاق و اتحاد کا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن فاسقین مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑتے ہیں اور اس میں توڑ پیدا کرتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر خیر کے کاموں کو چھوڑنا، تو یہ مطلب ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ سے۔ ساتویں نمبر پر شرک کرنا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بندہ اپنا تعلق اپنے معبود سے، اپنے خالق سے جوڑے، لیکن یہ لوگ فاسقین شرک کرتے ہیں اور توڑتے ہیں اس تعلق کو کہ جس کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بندے اور اس کے خالق کے درمیان۔ آٹھواں قول قرآن و حدیث میں فرق کرنا، یعنی قرآن کو ماننا اور حدیث سے انکار کرنا، تو یہ مطلب ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ سے، یا بعض احکام کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا، تو یہ سے مراد ہے۔ تو یہ تمام کام ہی ایسے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان فاصلہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے تمام معنی اس میں داخل ہیں اور صحیح ہیں۔ پھر اس میں ایک قید ذکر ہے ما امر اللہ کی، تو اس قید ذکر کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تعلقات کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تو وہ اس سے خارج ہیں، جیسے کہ مشرکین سے، منافقین سے، کافروں سے، ان سے برات اختیار کرنا اور ان سے قطع تعلق کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو یہ قطع تعلقی یہ اس وعید میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ وعید تو ان تعلقات کے بارے میں ہے کہ جنہیں جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور جن تعلقات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تو وہ اس سے خارج ہیں، کیونکہ ان تعلقات کو ختم کرنا تو واجب ہے۔ یہ کام فاسق کرتے ہیں کہ مومنین سے رشتہ توڑتے ہیں لیکن کفار و مشرکین کے پیچھے بھاگتے ہیں، منافقین و کفار سے دوستیاں کرتے ہیں، ان سے مرعوب ہوتے ہیں، ان کے طریقے اختیار کرتے ہیں، ان کے رسم و رواج اختیار کرتے ہیں، مومنین کو حقیر سمجھتے ہیں، تو یہ فاسقوں کا کام ہے۔ تو ما امر اللہ کی قید سے یہ مطلب ہے کہ جن تعلقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ انہیں توڑو، تو انہیں توڑنا واجب ہے، وہ اس وعید میں داخل نہیں ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یفسدون فساد سے ہے اور فساد کی تحقیق پہلے گزر چکی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کی تشریح میں۔ یہاں فساد سے کیا معنی مراد ہے، تو اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں فساد سے مراد غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے اور ظلم کرنا ہے۔ خازن اور شربینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عام گناہ ہیں اور لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکنا ہے، حق کا مذاق اڑانا ہے، تو یہ مراد ہے فساد سے۔ امام نصفی رحمہ اللہ نے اس سے مراد قطع السبیل لکھا ہے، یعنی راستوں میں ڈاکے ڈالنا۔ تو ان اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ عام ہے ان سب معنوں کو، اور پچھلی آیت کی مناسبت سے قرآن پر اعتراض کرنا بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں ذکر تھا کہ مومنین قرآن میں جو مثالیں بیان ہوئی ہیں ان کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور فاسقین کفار اس پر اعتراض کرتے ہیں، تو اس کی مناسبت سے یفسدون میں یہ لوگ بھی داخل ہیں جو قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں۔ پھر جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس آیت میں فاسقین کی 3 قبیح صفات کا ذکر ہے، نقض عہد، قطع تعلق اور فساد پھیلانا، تو یہ 3 قبیح صفات ہیں۔ ان تینوں قباحتوں میں ہر ایک میں پچھلے سے زیادہ ترقی ہے۔ سب سے پہلی قباحت نقض عہد اللہ ہے،
اس میں عہد اللہ کو بٹی ہوئی رسی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جسے نقض کیا جائے، کھول دیا جائے. تو رسی کے نقض یعنی اسے کھولنے سے رسی استعمال کے قابل نہیں رہتی، لیکن پھر بھی اس میں دوبارہ سے بٹنے کا احتمال باقی رہتا ہے کہ انسان اسے پھر سے بٹ لے اور وہ قابل استعمال بن جائے. تو یہ قباحت ہے. دوسری قباحت ہے قطع یعنی کاٹنا، رسی کو کاٹنا. تو اس میں نقص کے مقابلے میں ترقی ہے، کیونکہ اس میں پھر سے صحیح کرنے کا احتمال نہیں رہتا، لیکن اس میں بھی پھر بھی عارضی طور پر جوڑنے کا احتمال باقی رہتا ہے کہ اس میں جوڑ لگا دیا جائے، گرہ لگا دی جائے، اسے استعمال کیا جائے، لیکن پہلے جیسے اس میں اس وقت پھر مضبوطی نہیں رہتی. تو یہ دوسری قباحت جس میں پہلی قباحت سے زیادہ ترقی ہے. تیسری قباحت ہے فساد. تو اس میں قطع سے بھی زیادہ ترقی ہے کہ رسی کو بالکل یا خراب کر دینا، کہ وہ بالکل کسی استعمال کے قابل ہی نہ رہے، جیسے کہ اسے آگ میں جلا دینا تو بالکل ہی ختم ہو جائے. تو لہٰذا اس میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف گناہوں میں ترقی ہے. تو ان تینوں قباحتوں میں ہر ایک پچھلے سے زیادہ قبیح ہے. پھر ان تین صفات میں دو احتمال ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ یہ گناہوں کے تین درجات اور ان کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم گناہوں کی وہ ہے کہ جن کا تعلق عہود سے ہوتا ہے. ینقضون عہد اللہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے. اور دوسری قسم گناہوں کی وہ ہے کہ جس میں وصل کا معنی ہوتا ہے اور انہیں توڑا یا کاٹا جاتا ہے. تو یقطعون ما امر اللہ میں اس کی طرف اشارہ ہے. اور تیسری قسم کے گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا کا نظام خراب ہوتا ہے. تو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ میں ان گناہوں کی طرف اشارہ ہے. تو ان کی تمام کی مثالیں پہلے گزر چکی ہیں. تو یہ ایک احتمال ہے کہ یہ گناہوں کی تین قسمیں ہیں اور گناہوں کے تین درجات ہیں. اور دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہ میں یہ تین صفات ہوتی ہیں، یعنی جو بھی گناہ ہوتا ہے اس میں یہ تین صفات لازمی ہوتی ہیں. نقض عہد کہ اللہ تعالیٰ کا عہد توڑا جاتا ہے اس میں، قطع وصل یعنی جس چیز کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اس کو کاٹا جاتا ہے، اور فساد اس میں ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ صورت ایک جامع صورت ہے اور اس میں الفاظ بھی تمام کے تمام جامع استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر یہ تین صفات بھی اسی لیے ذکر کی گئی ہیں کہ یہ تینوں جامع صفات ہیں کہ ہر گناہ میں یہ تین صفات ہوتی ہیں. سورۃ الرعد میں بھی یہی تین صفات اسی ترتیب کے ساتھ ذکر ہیں. والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. سورۃ الرعد 25. اولئک هم الخاسرون، یہ تخفیف ہے فاسقین کے لیے، اور یہ تخفیف پچھلی تین صفات جو بیان ہوئی ان پر مرتب ہے. تو یہ فاسقین کا نتیجہ بھی ہے کہ جن کے اندر یہ پچھلی تین صفات ہوں گی تو وہ خاسرین ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. خسران اصل میں نقصان کو کہا جاتا ہے، چاہے کسی بھی چیز میں ہو. سورۃ المطففین میں وزن میں کمی کے معنی میں ہے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. سورۃ المطففین 3 نمبر. تو وہاں پر یہ خسران وزن میں کمی کے معنی میں ہے. نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، یہ کتاب ہے علامہ بقائی رحمہ اللہ کی. تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ خاسر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس رأس المال یعنی سرمایہ موجود ہو اور وہ اپنے اس سرمایہ میں فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہو، لیکن وہ اپنی بے تدبیری کی وجہ سے اس میں نقصان کر بیٹھے. تو فاسق بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائے اور اپنے رب کو راضی کرے، لیکن وہ اپنی کم عقلی اور اپنی غلط تدابیر کی وجہ سے اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھتا ہے. امام رازی رحمہ اللہ نے خاسر کے بارے میں لکھا ہے
کہ خاسر اسے کہتے ہیں کہ جو ایسا عمل کرے کہ جس میں ثواب نہ ہو، تو اسے خاسر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسے کام میں مصروف کریں، ایسے کام میں تھکائے کہ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، ثواب نہ ہو۔ اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس کا فلاح اور کامیابی میں سے حصہ کم ہو، کامیابی اسے نہ ملے، تو علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاسر اسے کہتے ہیں۔ ضلالت اور گمراہی کو بھی خسران کہا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ مومن میں ہے۔ تو یہ خسران کے مختلف مصداقات ہیں جو علماء نے بیان کیے۔ تو اس آیت میں خسران کے یہ 3 اسباب ذکر ہیں: نقض عہد، یقطعون ما امر اللہ، اور یفسدون فی الارض۔ قرآن کریم میں خسران کے اس کے علاوہ اور بھی مختلف اسباب ہیں۔ کل 17 اسباب علماء نے خسران کے ذکر کیے ہیں، جیسا کہ شیطان سے دوستی کرنا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تکذیب کرنا، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، دین سے پھر جانا، مرتد ہو جانا، یہ بھی خسران کا سبب ہے۔ تو کل 17 اسباب علماء نے ذکر کیے ہیں خسران کے قرآن پاک میں جو ذکر ہیں، اور سورۃ العصر میں ان تمام اسباب کی طرف اشارہ ہے۔ خسران کے ان تمام اسباب کی طرف اشارہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ پھر ایک فائدہ یہاں پہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہاں خاسرون سے مراد کامل اور پورا خسران ہے، پورا نقصان ہے۔ اس وجہ سے یہ کفار کی صفت کے طور پر مذکور ہے، کیونکہ کفار ہی کامل گمراہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں خسران حصر کے ساتھ ذکر ہے کہ پورا اور کامل خسران اور کامل نقصان یہ کامل گمراہوں کے لیے ہے، یعنی کفار کے لیے۔ تو یہاں خاسرون سے مراد کامل اور پورا خسران ہے، جو کہ کامل گمراہوں کے لیے ہے، یعنی کفار کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن بھی کبھی خسران کا مستحق ہوتا ہے، تو وہ کامل خسران نہیں ہوتا، بلکہ عارضی اور کم درجے کا خسران ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، کیونکہ مومن کا پورا نقصان نہیں ہوتا۔ اگر مومن بالفرض اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جائے تو ایک وقت کے بعد، اپنی سزا کاٹنے کے بعد، وہ پھر جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائیں گے اپنی رحمت سے۔ تو اس لیے مومن بھی جو کبھی خسران کا مستحق ہوتا ہے تو وہ کامل خسران نہیں ہوتا، اور پورا خسران صرف کافر کے لیے ہوتا ہے۔ آخر میں اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ الذین ینقضون، یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پکا ہو جانے کے بعد، ویقطعون، اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ بہ، کہ جس کے بارے میں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان یوصل، کہ اسے جوڑا جائے، ویفسدون فی الارض، اور فساد پھیلاتے ہیں زمین میں یعنی ملک میں، اولئک، یہ لوگ، ہم الخاسرون، خاص یہی نقصان والے ہیں۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔